इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं हम इस कोर्स में। अगर आप हमारे चैनल इंग्लिश बेसिक टू एडवांस को रेगुलर देखने वाले हैं तो आपको अंदाजा होगा कि हम चंद लेसन हौसला अफजाई वाले जुमलों पर बनाते आ रहे हैं आपकी भरपूर फरमाइश पर। आज के लेसन में भी हम कुछ इसी तरह के फिक्रात सीखेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई होते हैं और हौसला अफजाई के लिए यानी मोटिवेशन के लिए जरूरी है। इन्हें कहते हैं मोटिवेशनल इंग्लिश सेंटेंसेस। तो शुरू करते हैं आज का सबक और सीखते हैं चंद बहुत दिलचस्प और मुफीद रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले मोटिवेशनल इंग्लिश सेंटेंसेस। इससे पहले के लेसन को बाकायदा शुरू करें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से नया लेसन अपलोड होता है। और जिन दोस्तों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल, उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुरू करते हैं आज का लेसन। देखते हैं पहला मोटिवेशनल सेंटेंस क्या है। यू आर इनफ, तुम काफी हो। अब ये दो तरह की सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो मोटिवेशन है यानी हौसला अफजाई वाला कि तुम ही काफी हो, तुम ये कर सकते हो। यू आर इनफ यानी जैसे कहते हैं वन मैन आर्मी, एक आदमी की फौज। तो इसलिए किसी को भी कोई हौसला देना हो तो आप कहते हैं तुम काफी हो। यू आर इनफ, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। यू हैव करेज, आपके पास हौसला है। यू आर ब्रेव, आप बहादुर हो। इस तरह से आप मोटिवेट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। फर्ज कीजिए ये इससे बात करते हुए ऐसे ही जुमले बोलता है, यू आर इनफ, तुम काफी हो। अच्छा, ये तो है हौसला अफजाई वाली सिचुएशन, लेकिन बाज़ औक़ात यही जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी से बहस कर रहे हो। फर्ज कीजिए इसकी बात इसको समझ में नहीं आ रही और ये बार बार उसे टीज कर रही है, बहस को बढ़ा रही है। ये थोड़ा परेशान होकर इसे कहेगा यू आर एनफ यानी तुम बहुत हो चुका। तो इस तरह से इस जुमले को दो किस्म की सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका पता कन्वर्सेशन से चलेगा कि गुफ्तगू कैसी चल रही है, उसी हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला जुमला देखते हैं। देखिए, क्रिएट योर फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल खुद बनाओ। देखिए, क्रिएट बनाना, तख्लीक करना, योर अपना, फ्यूचर मुस्तकबिल। तो अब ये इसको कहता है कि अपना मुस्तकबिल खुद बनाओ, यानी आपने जो भी करना है आपने खुद ही से करना है। अगर आपकी कोई मदद कर दे तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं, कोई बुराई नहीं, लेकिन आप किसी से उम्मीद मत रखिए कि कोई आपका मुस्तकबिल बनाएगा, क्योंकि आपका मुस्तकबिल बनाने वाले आप खुद हैं। ये बहुत अच्छी एक नसीहत है, एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल सेंटेंस है। क्रिएट योर फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल खुद बनाओ। चलिए अगला जुमला देखते हैं। वेक अप विथ पर्पस, इसका मतलब है मकसद के साथ जागो। ऐसे नहीं कि आप बस रूटीन की लाइफ गुजार रहे हैं और कोई मकसद ना हो। किसी मकसद के बगैर तो जिंदगी बेकार सी लगती है, बोझ बन जाती है। इसलिए जीने का मकसद होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है वेक अप यानी जागो विथ पर्पस, मकसद के साथ। तो मतलब इसका ये नहीं है कि आपने आंख खोली और आपने मकसद के साथ सी आंख खोली। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में कुछ करते रहो, कोई मकसद हासिल करो, कोई गोल बनाओ। तो अच्छा जुमला है, आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को नसीहत करने के लिए, मशवरा देने के लिए, किसी का हौसला बढ़ाने के लिए। चलिए अगला जुमला देखते हैं। ये है फाइट फॉर इट, इसके लिए लड़ो। फाइट कहते हैं लड़ने को, फॉर इट इसके लिए, फॉर कहते हैं के लिए, इट है इसके। तो फाइट फॉर इट, इसके लिए लड़ो। अब कोई सिचुएशन हो जैसा कि परेशान हो, कुछ बता रही हो कि इसके हस्बैंड के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है और ये चाहती है उसके साथ रहना, तो ये अब इसे कहेगा इसके लिए लड़ो यानी इकट्ठे रहने के लिए कोशिश करो। अब एक और सिचुएशन देखिए। अगर इसने बताया कि इसकी सेहत खराब है और डॉक्टर ने कोई बुरी रिपोर्ट इसको बताई है, तो ये अब इसे कहेगा इसके लिए लड़ो यानी अपनी सेहत पर तवज्जो दो, अपनी सेहत के लिए फाइट करो, लड़ो। इसी तरह एक और सिचुएशन है कि इसका अगर कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, तो ये अब इसे कहेगा फाइट फॉर इट कि भरपूर कोशिश करो उसे चलाने की, कामयाब करने की। इस तरह से आप फाइट फॉर इट कई मौजूआत पर इस्तेमाल कर सकते हैं बातचीत करते हुए। अच्छा जुमला है, ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए किसी को नसीहत करने के लिए। चलिए एक और जुमला देखते हैं। देखिए, बिलीव एंड अचीव, यकीन करो और हासिल करो। देखिए, बिलीव कहते हैं यकीन करने को, एंड और अचीव हासिल करना। बिलीव एंड अचीव,
یعنی آپ جس چیز پر یقین کریں گے تبھی تو وہ حاصل ہوگی، اگر آپ یقین ہی نہیں کریں گے تو وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہت اچھی نصیحت ہے، مشورہ ہے، حوصلہ افزائی والا جملہ ہے، بلیو اینڈ اچیو، یقین کرو اور حاصل کرو۔ جیسا کہ ریس میں اگر 3 بندے دوڑ رہے ہوں اور ان میں سے کسی کو یقین نہ ہو کہ وہ جیت پائے گا تو وہ تو پہلے ہی ہار جائے گا۔ اس لیے یقین کرنا ہوگا کہ ریس جیتنی ہے، تو یقین کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا۔ اگر آپ یقین کریں گے تو کام بھی ہو جائے گا، حاصل بھی ہو جائے گا، اچیومنٹ ہو جائے گی۔ چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں، اسٹے ڈسپلنڈ۔ اسٹے مطلب رہو، اور ڈسپلن کہتے ہیں نظم و ضبط، یعنی اصول کے ساتھ رہو، ڈسپلن رہو۔ عموماً یہ بچوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، جب بچے شرارت کریں تو آپ کہتے ہیں اسٹے ڈسپلنڈ۔ اب بچوں کے علاوہ بڑوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کسی نے کوئی ایگزام دینا ہے تو اس کے لیے پڑھائی کرنا ضروری ہے، تو پڑھائی کرنے کے لیے ماحول چاہیے، خاموشی چاہیے، محنت چاہیے، بیٹھنا درکار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈسپلنڈ، کہ آئی ایم ڈسپلنڈ ٹو ٹیک دا ایگزام، میں نظم و ضبط میں ہوں ایگزام دینے کے لیے۔ اسٹے ڈسپلنڈ، نظم و ضبط میں رہو۔ چلیے اگلا جملہ یہ ہے ڈریم پلان ڈو۔ یہ اب 3 چیزیں ہیں، خواب دیکھو، ڈریم یعنی خواب دیکھنا، پلان منصوبہ بنانا، پلاننگ کرنا، اور ڈو اس کا مطلب ہے عمل کرنا۔ تو یہاں پر آپ خواب دیکھیے، اس کے بعد سوچئے اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس سوچ کے لیے پلان بنائیے، اور اس کے بعد پھر عمل کیجیے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے آپ کے کسی بھی زندگی میں مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کہ آپ نے پہلے مقصد کا خواب دیکھا، پھر آپ نے پلان بنایا، اور پھر آپ نے اس پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی۔ چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں، لیڈ یور لائف۔ اپنی زندگی کی رہنمائی کرو۔ دیکھیے لیڈ کہتے ہیں رہنمائی کرنے کی، یور آپ کی لائف زندگی، تو لیڈ یور لائف اپنی زندگی کی رہنمائی کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مقصد کی طرف لے کر چلو اپنی لائف کو۔ جو بھی آپ روز کا دن گزارتے ہیں وہ آپ کی زندگی ہے، تو روز کے دن میں آپ نے وہ کچھ کرنا ہے جو آپ کا مقصد ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہر روز کا دن زندگی کا گزارنا ہے۔ زندگی کو بغیر مقصد کے مت چھوڑیے، اس کی رہنمائی کیجیے، زندگی کو لے کر چلیے۔ کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا پیچھا کیجیے، اپنے خواب کا پیچھا کیجیے۔ چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں، یہ ہے شائن برائٹ۔ چمکو۔ چمکنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی پینٹ لگا لیں اور چمکنا شروع ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی صلاحیتیں اتنی زیادہ کر لیں کہ آپ روشن ہو جائیں، آپ کو سبھی نوٹس کریں، سبھی آپ پر رش کریں، آپ کی طرح بننا چاہیں، تو اس کو کہتے ہیں شائن، شائن کرنا، شائن برائٹ، چمکنا۔ تو شائن برائٹ آپ کہتے ہیں جیسے کہ کوئی بہت زیادہ ہونہار اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کلاس میں، وہ ہمیشہ فرسٹ آتا ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں، اگر وہ لڑکا ہے تو ہم کہیں گے ہی شائنز برائٹ، وہ چمکتا ہے۔ اگر لڑکی ہے تو ہم کہیں گے شی شائنز برائٹ، وہ چمکتی ہے۔ ناظرین یہ جملے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ کے۔ اگر ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس سیکھنا ہو تو ڈسکرپشن میں اس لیسن کا لنک موجود ہے، آپ اس پر کلک کر کے یہ لیسن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کورس نمبر 1، 2 اور 3 کے لنکس نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے کورسز کے تمام لیسنز دیکھنے ہو جو بالکل فری ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں، یہ ہے یو آر پاورفل، تم طاقتور ہو۔ دیکھیے یو آر آپ ہو، پاورفل مطلب پاور کہتے ہیں طاقت کو، اور پاورفل طاقتور، تو تم طاقتور ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، اس کے اندر طاقتیں موجود ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر بے شمار کوالٹیز ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، سکلز ہوتی ہیں، مہارت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنی سکلز کو پہچاننا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی لائف میں ان کو اپلائی کرنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یو آر پاورفل، تم طاقتور ہو۔ چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، یہ ہے بی کنسسٹنٹ، مستقل مزاج رہو۔ بی مطلب رہنا یا بننا، کنسسٹنٹ مستقل مزاج، یعنی جو آپ نے ٹھان لی کرنے کی، آپ اس پر لگ گئے اور آپ نے وہ کر لیا۔ یہ نہیں کہ کبھی آپ چھوڑ کر ایک چیز کر رہے ہیں، کبھی دوسری چیز کر رہے ہیں، یہ مستقل مزاجی نہیں ہے۔ آپ نے بس ایک چیز پر فوکس کرنا ہے اور آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بی کنسسٹنٹ۔ چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، دیکھیے چیز گریٹنس، عظمت کا پیچھا کرو۔ چیز کا مطلب ہے پیچھا کرنا، اور گریٹنس عظمت۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عظمت، بڑائی، اچھائی میں اعلیٰ درجے تک پہنچیے، اس کا پیچھا کیجیے کہ آپ کیسے اچھا بن سکتے ہیں۔ اپنے اندر وہ کوالٹیز ڈیولپ کیجیے، پیدا کیجیے کہ جس وجہ سے آپ عظیم بن جائیں۔ اس میں تعلیم، ہنر اور انسان کو بہتر بنانے والی تمام خصوصیات کا اشارہ ہے۔
کہ جس سے آپ گریٹ بنتے ہیں. آپ فلاح کے کام کرو, بھلائی کے کام کرو, اس سے آپ عظیم بنیں گے. آپ دوسروں کا خیال رکھیں, اس سے آپ گریٹ بنیں گے, عظیم بنیں گے. تو چیز گریٹنس, عظمت کا پیچھا کرو. امید ہے ناظرین آپ جملوں کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کریں گے اور آپ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے, ان کی حوصلہ افزائی کریں گے ان جملوں کے ساتھ. ان کی پریکٹس سے آپ کو بھی یہ جملے یاد رہیں گے اور جن کو آپ یہ جملے بتا رہے ہیں ان کا بھی ان سے فائدہ ہوگا. تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا. مزید سبق کے لیے لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہمارا انگلش بیسک ٹو ایڈوانس چینل یوٹیوب پر ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. لائک کیجیے, لائک کرنے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے لیسنز اچھے لگ رہے ہیں اور ہم اسی طرح محنت سے اور بھی اچھے لیسنز آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اپنے دوستوں, رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر, جس سے سبھی کا فائدہ ہوگا کیونکہ بہت اچھے لیسنز ہیں. کمنٹ کیجیے, ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا لیسن کیسا لگا, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی چیز آپ نے سمجھنی ہو تو ہمیں ضرور لکھیے. ہم پوری کوشش کریں گے اس پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں, جس سے نہ صرف آپ کا بلکہ سبھی دیکھنے والوں کا فائدہ ہوگا. بیل آئیکن کا بٹن دبانا ضروری ہے, اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا انگلش بیسک ٹو ایڈوانس کی طرف سے جیسے ہی نیا لیسن اپلوڈ ہوگا, اور اس طرح سے آپ کا کوئی بھی لیسن مس نہیں ہوگا. تو اپنا بہت خیال رکھیے اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں اور اپنے سبھی ملنے والوں کو خوش رکھیں. یوں ہی انگلش بیسک ٹو ایڈوانس کے ساتھ جڑے رہیں, انگلش کی پریکٹس کرتے رہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے ہم آپ سے ایک اور دلچسپ لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.